سید ثانی دامت ظلہ العالی کے جو فتویٰ ہے اور ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق میں اس سوال کا جواب رکھوں گا کہ یہاں پہ ہمارے سامنے کیا ہے، دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ایک وہ جو سر ہے جو انسان لگا رہا ہے، یعنی اس کا تعلق ہے انسان کی اپنے جو منہ سے ہے، کہ انسان جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک سر ہے کہ جو انسان کیا اپنی زبان سے اور اپنے منہ کے ذریعے سے اور اپنے گلے سے کیا نکال رہا ہے، اور دوسرا وہ چیز ہے کہ جو انسان ایک آواز پیدا کر رہا ہے وہ آلات سے کیا پیدا کر رہا ہے، مختلف جو میوزک کے آلات ہیں، ڈول ہو گئی، بانسری ہو گئی، ان کے ذریعے سے، اور جدید آلات بھی آ گئے ہیں ان کے ذریعے سے کیا ایک دھن بنا رہا ہے، ایک جو ہے وہ لحن بنا رہا ہے۔ تو ان دونوں کا کیا ایک ہی قانون ہے۔ اگر آپ آواز جو گلے سے نکالنے اس کے متعلق آ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ایک عربی میں اس کو کہتے ہیں ترجیع، کہتے ہیں ترجیع کا مطلب یہ ہوتا ہے گلے میں گمانا۔ تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ میرے نظریے کی جو ترجیح ہے کہ گلے میں آواز گمانا، یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہونے کا معیار نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، طرب کہتے ہیں، تو اس سے طرب ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک وجدانی کیفیت کا کیا طاری ہو جانا، انسان کا کیا جھومنے لگ جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، جھومنا کسی آواز کے اوپر، یہ بھی کیا ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حرام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حرام یہ ہے کہ وہ جو آواز نکال رہا ہے وہ ایک ایسی مخصوص سر ہو کہ جو سر کیا ہے فاسق لوگ ہیں، اور جو فاسق و فاجر اور جو لہو و لعب میں پڑھنے والے لوگ ہیں انہی کے ساتھ کیا وہ خاص ہو، یعنی اس نے ایک ایسے گانے کی سر پہ، اور یعنی وہی گانے والی سر کہتے ہیں، یہ جو گانے ہیں یہ چونکہ فاسق لوگوں کی محفلوں کا حصہ ہوتے ہیں، وہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے حصہ محفلوں کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس نے وہی اگر گانے والی سر لگا دی ہے تو یہ جو اس نے آواز نکالی ہے اپنے گلے سے، یہ چونکہ اس کے مشابہ ہے، اس جیسی ہے، تو یہ اس وجہ سے کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ یعنی جو گلے سے آواز نکالتے ہیں اس کے حرام ہونے کی جو وجہ ہے، وہ گلے میں گمانا بھی اس کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو انسان کو لطف آتا ہے، ایک کیفیت سرور کی آتی ہے، وہ بھی اس کی وجہ نہیں ہے حرام ہونے کی۔ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ آواز ایسی ہو کہ جو فاسق لوگوں کی جو محفل ہے اس جیسی ہو بالکل، یعنی وہ جو ایک گانا مشہور آیا ہوا ہے اسی کی طرز پہ ہو، تو پھر یہ کیا ہوگی، حرام ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس مشہور گانے کی طرز پہ نہ ہو، وہ فرض کریں کہ اس کی اپنی الگ طرز ہو، اپنی الگ طرز ہے، اور اس میں گلے میں آواز بھی گما رہے ہیں، اور دوسرا کیا ہے اس وجہ سے ایک سرور کی کیفیت بھی بن رہی ہے، تو وہ حرام نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرض کریں وہ ایک ایسی طرز ہے کہ جو مشترک ہے، کہ ادھر بھی استعمال ہوتی ہے ادھر بھی استعمال ہوتی ہے، کوئی خاص نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ خاص ان لوگوں کی کیا طرز ہے، یعنی وہ ملی نغموں میں بھی استعمال ہو رہی ہے، فوجی جو ترانے ہیں بہادری کے اس میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اس گانے میں بھی استعمال ہو رہی ہے، نعت میں بھی استعمال ہو رہی ہے، یعنی اب وہ مشترکہ چیز بن چکی ہے، دونوں طرف کیا چلتی ہے، تو وہ کیا ہے شرعی طور پہ وہ بھی کیا حرام نہیں ہوگی۔ حرام کیا ہوگی کہ جو خاص ہے، جو فاسق اور لہو و لعب کے ساتھ جو خاص طرز ہے اسی کے اگر جیسی ہوگی تو وہ کیا ہوگی، حرام ہوگی۔ اور بالکل یہی قانون کیا ہے اس آواز کا بھی ہے کہ جو آلات سے کیا پیدا کی جاتی ہے، ڈول سے اور بانسری سے کیا پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ جو ڈول اور بانسری ہے یہ اب بھی کیا ہے، یہ خاص نہیں رہے، یہ فقط فاسق کی محفلوں کے ساتھ خاص نہیں رہے، اب اس کے ذریعے سے کیا ہے فوجی بینڈ میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، ملی نغموں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ اسے کہتے ہیں کہ آلات لہو و لعب اب یہ نہیں رہے، یعنی فقط ایک فاسق محفلوں کے یہ آلات بن گئے، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ چھری کی طرح ہو گئے ہیں، ایک جو ہے وہ اصلی کی طرح ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو چھری ہے اس چھری سے آپ حلال کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ فروٹ وغیرہ کاٹیں، سبزیاں کاٹیں، اور حرام کام بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچائیں۔ تو اب ڈول اور بانسری کی حیثیت بھی جو ہے وہ معاشرے میں یہ رہ گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہر طرف کیا استعمال کیا جا رہا ہے، تو جب ہر طرف استعمال کیا جا رہا ہے تو اب معاشرے کے اندر اس کے اوپر جو آلات لہو و لعب ہے کہ فقط یہ فاسق محفلوں کے آلات ہیں، یہ والا اس کے اوپر عنوان کی حیثیت نہیں کرتا، یہ والا اس کا کیا ہے رتبہ نہیں رہتا۔ تو اب معیار کیا ہوگا، اب معیار یہ ہوگا کہ آپ نے ڈول کس طرز پہ بجایا، وہ بانسری کس طرز پہ بجائی، وہ آلات کا آپ نے کس طرح سے استعمال کیا۔ اب اگر آپ نے اس کا استعمال کیا اور ایک ایسی دھن بنائی، ایک ایسی جو ہے وہ آپ نے اس کی لیرکس بنائی، اور ایک ایسی چیز آپ نے بنائی کہ جو بالکل جو ہے وہ فاسق لوگوں کی مشابہ ہے، کہ جو فاسق لوگوں کی محفلوں کی طرح ہے، جس طریقے سے فاسق لوگوں کے گانوں کی دھنیں ہیں، جس طریقے سے ان کا جو بےہودہ کلام ہے، ان کی جو طرز ہے، ان کا جو میوزک ہے، یہ بالکل سیم میوزک ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اگر یہ والا اس میں سسٹم آ گیا کہ آپ جو میوزک بنا رہے ہیں وہ بالکل ان کے میوزک جیسا ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ایک ایسا میوزک بنایا کہ جو ان لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ ملی نغموں کی طرح ہے یا فوجی بینڈ کی طرح ہے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی کوئی الگ ہے، الگ کوئی صوفیہ ٹائپ ہے، اس طرح کی کیا چیز ہے کہ جو فاسق لوگوں کی محفلوں کا حصہ نہیں ہوتی، وہ باش جو محفلیں ہوتی ہیں فاسق فاجر لوگوں ان کی محفل کا حصہ نہیں بنتا، وہ کلام وہ جو طرز ہے، وہ جو دھن ہے ان کا حصہ نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہوگا، پھر حرام نہیں ہوگا، یہ حلال ہوگا۔
اور اسی طریقے سے اگر وہ ایک ایسی آپ نے آواز اس کے اندر پیدا کی ہے کہ جو مشترکہ ہے، کہ جو میوزک ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے، وہ کوئی خاص نہیں ہے کہ فقط وہ فاسق لوگوں کی جو محفل ہوگی، لاو و لاب کے جو اوباش لوگوں کی محفل ہوگی اسی کے ساتھ خاص ہے، یہ ہر جگہ پہ ایسی طرز اور ایسی دونوں اور ایسے لیرک چل رہے ہیں مشترکہ یعنی حیثیت ہے، تو وہ بھی کہ حرام نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے حرام ہونے کے بھی یہی قانون ہوگا کہ آپ ایک ایسا ساز ایجاد کریں، ایک ایسی دھن بنائیں، ایک ایسی لیرکس بنائیں کہ جو بالکل خاص ہوں فاسق محفلوں کے ساتھ، تو پھر وہ کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا فقہی اعتبار سے، لیکن اخلاقی اعتبار سے ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے کہ جن کا تعلق کیا ہے؟ بالکل قریب قریب ہے، وہ بالکل کیا ہے؟ ان کے قریب قریب ہے، انہی کی جیسی چیزیں ہیں، ان سے بچنا کیا ضروری ہے۔ اور خصوصاً جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی بات ہے، ان کی فضائل کی بات ہے، تو ان کو بالکل اسی ایک رواج میں لے آنا، اسی طرح سے بنا دینا، اگرچہ فقہی طور پہ حرام نہیں ہوگی چیز، یعنی وہ جو ماہرین ہیں جو گانے وغیرہ سنتے ہیں، جن کو زیادہ یہ پتہ ہے کہ کون سی دھن جو ہے وہ گانوں کے ساتھ خاص ہے، کون سے گانے نئے آئے ہوئے ہیں، کون سی طرزیں اس جیسی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ گانے کی طرز نہیں ہے، یہ ایک صوفیانہ طرز ہے، یہ ایک فلاں طرز ہے کہ جو فاسق محفلوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو شرعی طور پہ تو حلال تو ہو جائے گی، لیکن شرعی طور پہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کے خطرات ہیں بہت زیادہ، وہ خطرات کیا ہوں گے کہ یہ چیز بھی کیا ہے اسی کے قریب ہونے لگ جائے گی، اور آئندہ کے بعد اگر گانا پیش کیا جائے گا تو اس گانے کی جگہ سے ایک منقبت کو بھی کیا گایا جا رہا ہوگا، قصیدے کو بھی جو ہے وہ گانا کہہ دیں گے لوگ، اور سب کو جو ہے وہ سانگز کہا جائے گا، اور ایک طرح سے ایک جو فرق ہے، ایک جو تقدس کا فرق ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یعنی مومنین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جائز کام اور ہر حلال کام کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض کا اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو بچانے کی خاطر اور ان کی ایک اہمیت اور تقدس کو بحال رکھنے کی خاطر ہم بہت سارے کیا ہے جائز کام نہیں کرتے۔ اب آپ فقط حلال اور جائز کے اوپر رہ جائیں تو پھر تو بہت ساری مثالیں عجیب و غریب سی آتی ہیں کہ یہ بھی پھر جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، تو یہ کام بھی آپ کرنے لگ جاؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جائز کام بھی کرنے لگ جاؤ۔ تو لہٰذا فقہی حکم پہلے جو میں نے بیان کر دیا وہ الگ ہے، آپ اس کی بنا پہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام کام کیا ہے اگر وہ ان شرائط کے مطابق حلال کر رہے، لیکن اس کے باوجود اسے آپ نصیحت کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کام آپ نہ کریں جس کی وجہ سے جو اہل بیت کے ذکر کی ہے وہ توہین شمار ہو، یا اس کو اس کیٹیگری میں رکھ دیا جائے کہ جس کیٹیگری میں وہ جو فاسق لوگوں کے گانے ہیں اور فاسق لوگوں کی طرزیں ہیں اسی کیٹیگری میں شمار ہونے لگ جائے، اور اس کے تقدس ہے، اس کی جو ایک اہمیت ہے وہ کیا لوگوں کی نظر سے کیا گر جائے۔